کدی تسی سنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ کرام فرما دیں کہ جس وقت حضور بیان فرما دے ہیں تو اسی انج بیٹھے ہوندے ہیں جویں ساڈے سراں دے اوتے پرندے بیٹھے ان کے اگر تھوڑا جہا ہلے تو اڑ جان گے، اتنی ساکت ہو کے اسی حضور دی گفتگو سماعت کریں، مگر ساڈے کو تے پیسہ ٹرینڈ ہی عجیب ہو گیا۔ مطلب آپ دیکھو کہ ایک بندے ہن بندہ بیٹھا ہے محفل وچ، ایک بندہ کھلو گیا ہوندا بھی آ جڑا ہولی بولیا حلالی تے حرامی دی سیاں کر لے جڑو بندہ کرے تو کیسے مطلب یہ ساڈا، تو میں بالکل اس چیز کو بھائی صاحب ذاتی طور پہ پسند نہیں کرتا، میں بلا انداز خود آپ کو سبحان اللہ کو زور نہ لگا، میں پسند نہیں کرتا۔ بات سنو سمجھو اچھی لگی تو سبحان اللہ آپ کو کر لیا جا اڑی جا، ایڈا زور کیڑی ہے جنہوں سنانی ہے میرے رب دے اندر بیٹھے، ہاں جی نحن اقرب الیہ من حبل الورید، مالک تے شاہ رب تو بھی نیڑے تے وہ تے سنی لیندا، اسی اپنے دل وچ بھی انہوں پکاریے تو مالک سن لیندا۔ خیر عزیز دوستو پیارے ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی دو بیویاں دا وصال رمضان وچ ہویا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے اور انبیاء دے طریقے وچ دو ایسے انبیاء علیہ السلام دا ذکر ملتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے حضرت دا نام مستحضر نہیں ہو رہا، جنہاں نکاح نہیں فرمایا، باقی تمام انبیاء نے نکاح فرمایا اور زیادہ نکاح فرمایا۔ اللہ قرآن فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، اللہ نے مرداں دے دلاں وچ عورتاں دی محبت رکھی، وہ غیر فطری چیز نہیں ہے، عورت کی طرف مرد دا میلان ہونا غیر فطری نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام وچوں چل کے تو بعد روایات چاہتا ہے کہ اپنے براق تے سوار ہوتے سن، اللہ نے انہوں نے براق عطا فرمایا سی، اس طرح حضور معراج شریف تے گئے سن انہوں نے براق عطا فرمایا، تو آپ ملک شام کو روزانہ چل کے اپنی بیوی حضرت حاجرہ کو تشریف لے آؤندے سن، مکہ شریف یہ تے چھوڑ گئے سن، روزانہ رات کو تشریف لے آؤندے سن۔ حضرت داؤد علیہ السلام آپ دیاں 99 بیویاں سن اور 100ویں بیوی دی خواہش رکھتے سن، 100 پوری ہو جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ دیاں 300 بیویاں سن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں 11 ازواج مطہرات سن۔ آپ گھبراؤ مت، آپ جتھے ہے وہ ٹکے رہو، میں ویسے آپ کو بیان کرتا چونکہ یہ میرے موضوع کا حصہ سی تو میں آپ کو بیان کرتا کہ اللہ فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، اللہ نے مرداں دے دلاں وچ عورت دی کشش رکھی ہے، تو اگر اللہ رکھیے تو تسی بھاگ کیویں سکدے ہو؟ آپ نے میری بات نہیں سمجھ، فریج کا کام میں ٹھنڈا کرنا، جیسے فریج بنائی ہے اس کے اندر ٹھنڈا کرنے کی صلاحیت رکھی ہے، تو یہ عجیب کیا ہے، اس کا کام میں ٹھنڈا کرنا۔ ایسے ہی اللہ فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، دولت دی اور
عورت دی کشش مرد دے دل وچ اللہ نے رکھی، مگر نہ دولت حرام دی ہونی چاہیے، نہ عورت غلط طریقے نہ ہونی چاہیے، آن دا وے اسٹریٹ فارورڈ سیدھا دین دا جو راستہ ہے وہ مطابق آپ استعمال۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو دنیا دیا جو چیزاں پسند سن، حضور نے فرمایا دنیا متاع وخیر متاع الدنیا مرأۃ الصالحہ، دنیا متاع ہے اور دنیا دی بہترین متاع نیک عورت ہے۔ اور ایک حدیث حضور نے فرمایا کہ جو چیزاں اللہ نے پسند نے، اللہ دے نبی نے موسٹ فیورٹ چیزاں نے، انہیں جو نماز، خوشبو اور عورت ہے۔ نیک عورت گھر نو جنت بنا دے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا نکاح حضرت خدیجہ نال فرمایا اور انہوں نے موجودگی آپ نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ بہت عظیم و شان دنیا دی خواتین وچوں ایک خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ نے، تمام سادات حضرت خدیجہ پاک دی اولاد نے۔ اور شیخ محقق شاہ عبداللہ محدث دہلوی فرماندے کہ حضرت خدیجہ دی عظمت دی یہ سب تو وڈی دلیل ہے کہ وہ سیدہ فاطمہ تو زہرا دی والدہ نے۔ یہ دلیل ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ دی عظمت رفعت دی کہ نبی پاک نے انہاں دے ہوندیاں کسی اور عورت نال نکاح نہیں فرمایا، انتہا درجے دی محبت دی دلیل۔ اور میرے آقا علیہ السلام آپ اپنے ہر دکھ اور سکھ نو اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ نال شیئر کرتے سے، بانٹ دے سے۔ بیوی دا مطلب یہ بیوی وزیر اعظم ہوندی ہے، مرد بادشاہ ہوندا ہے، بیوی وزیر اعظم ہوندی ہے تو وزیر نال مشورہ کرنا۔ عورتاں نو غلام نہ سمجھو، جس کلمے دی وجہ تو تسی انہاں دے اتے حاکم بنے ہو اور وہ تہاڈی زیر تصرف آئیاں نے، اس کلمے دا لحاظ کردیا ہویاں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، گھراں وچ خواتین نال اچھا سلوک کرو۔ یہ دینداری ہے۔ اور حضور نے فرمایا سب تو بہترین انسان ہوئے جڑا اپنے گھر والیاں نال بہترین ہے، اور حضور فرماندے نے میں اپنے گھر والیاں نال سب تو بہترین۔ کوئی انسان اپنے گھر والیاں نال بہتر رہے تو بہت اعلیٰ زندگی ہوگا۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی دا واقعہ جب پہلی وحی نازل ہوئی سب تو پہلے اپنی بیوی دے سامنے بیان فرمایا سی، اور انہوں نے حضور دی اس سے وقت تصدیق فرمائی سی کہ جو آپ تے نازل ہویا ہے حق اور سچ۔ سب تو پہلے حضور دے ایمان حضرت خدیجہ الکبریٰ لے گئے، بلکہ حضرت خدیجہ دے اعلان تو پہنا دے حضور نو منیا۔ حضور غار حراء وچ اعتکاف فرما دے سن، تنہائی وچ وقت گزار دے سن اور اللہ تعالیٰ دی یاد وچ محو رہندے سن۔ مکہ شریف تو کافی دور ہے غار حراء، حضور اس کے اندر جلوہ گر ہوندے سن اور کھانا نال لے جاندے سن۔ ماں جی نے پتا ہوں سی کہ حضور اتنے دن دا کھانا لے گئے، اور جدو اس تو زیادہ دن ہو جانا تو حضور نو کھانا پچھو بنا کے تے آپ اتھے پہنچا دیا سی، جس طرح ساڑی خواتین بھتہ لے کے جانی ہے نا اپنے مرداں واسطے پنڈا بیچ لے جانے، آپ حضور واسطے اس جگہ تے کھانا لے کے جانے۔ اللہ تو ایک مرتبہ دا واقعہ ہے نزول
وہی تو بات آپ حضور دا کھانا لے کے غار تے چڑھ رہی ہیں سن، چڑھائی مشکل سی نا تھوڑی، تو جبریل امین تشریف لائے اور کی یا رسول اللہ هذه خدیجہ، اے جو خاتون آپ کے پاس تشریف لا رہی ہیں یہ خدیجہ ہے، یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے کھانا لے کر آ رہے ہیں، ان کے پاس کھانا ہے جس میں کچھ مشروب ہے، کچھ روٹی ہے، یا رسول اللہ جب یہ آ جائیں تو ان کو کہیے گا کہ خدیجہ اللہ آپ پر سلام بھیجتا ہے۔ اللہ جو کتنی عظیم ہستی ہیں جن پر اللہ سلام نازل کرتا ہے۔ حضور انہاں دعا دیتی سی کہ خدیجہ تیری ساری اولاد نو اللہ جنت عطا فرمائے، کہ خدیجہ تیری اولاد نو اللہ جنت عطا فرمائے۔ تو جو اولاد حضرت خدیجہ نے اللہ دا انہاں نال جنت دا وعدہ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ جس وقت ایمان لائے حضور نال نکاح ہویا آپ دا، تو آپ بہت مالدار سے اپنا سارا مال حضور کی خدمت پیش کر کے۔ ایک بات یاد رکھیے، اسلام میں جہیز کوئی نہیں، کیونکہ نکاح کا مسئلہ ہے تو میں اسلام کے اندر جہیز نام دی کوئی چیز، حق مار مرد نو دینا چاہیے، بیڈ مرد نو بنوانا چاہیے، اپنے کمرے دی گھر دی صفائی سیٹنگ جو کرنی ہے مرد نو کرنی چاہیے، عورت نو کپڑے مرد نو لے کے دینے چاہیے نے، سارا خرچہ مرد نو کرنا چاہیے، عورت کوئی خرچہ نہیں۔ اتنے جنہ دے منڈے نے وہ کاروبار کرتے، اوتھے بیاہ کرو اتھو مال ڈیرا، صحیح ہے نیت صحیح کر لو تو جڑا مال اس لڑکی دے حصے دا ہے وہ تے آ ہی جانا ہے، نیت صحیح کرو۔ جڑے لڑکی دے ماں باپ نے انہاں نو جائز نہیں دینا چاہیے، جڑا انہاں دے جائیداد دا حصہ ہے وہ دینا چاہیے، جہیز کوئی نہیں ہے، ہندوانہ رسم ہے، بنائی ہے بندے، فرنیچر لے آؤ جی، سٹیل لے آؤ جی، فلانا لے آؤ جی، تے پھر انہاں نے آکھنا بھائی اے جڑا پتر زمین ہے پھر براہمن دے چھڑ، بھیناں دے چھڑدیاں ہوندیاں، وہ پھر بہن دے چھڑے دے آندے رہے بھائی وہ بھی اپنی رضا نال دیتا ہے، بھائی میں اپنی 45 سال دی عمر وچ کدی ایک برا نہیں سنیا جائے رضا نال اپنی بہن نو دے چھڑیا ہو، یہ رضا ایک پاسے کیوں ٹوٹی؟ نہیں سمجھے گا کہ آ گئی یہ رضا نہیں، ایموشنل بلیک میلیں گے، یہ رضا نہیں ہے کہ بلیک میلیں گے، بیٹی انہوں بیٹی ہے تواڈے گھر رہندی ہے، پھر براواں چھٹ جانا ہی، براواں پھر نو ملنا، یہ مطلب ہے برا بھی نہ ہوئے تو مرلیاں دے ہوئے تو دولت دے ہوئے، برا تو ہویا جڑا بہنا تے جان بارے، جڑا انہاں دی حصے دی جائیداد لے کے برا بندا ہے وہ رشتہ مول دا ہے، احساس دا نہیں۔ تو پاجی رشتے تے ہوندے ہی احساس دے، رشتے احساس تے محبت دے، اگر تو کسی نال بلڈ ریلیشن تو اڈا نہیں، خونی تعلق نہیں، مگر تو انہوں دے نال احساس اور محبت ہے تو اڈا رشتہ دار ہے۔ بے شک بلڈ ریلیشن دی اپنی اہمیت ہے، لیکن خونی رشتہ دار جے تو اڈے دشمن نے تو پھر تو اڈے نو وہی چنگا ہوئے گا نا جڑا رشتہ دار خونی تے نہیں مگر تکلیف وچ ویکھے تے تکلیف وچ مبتلا ہو جائے، تکلیف وچ ویکھے تے تکلیف ونڈنا چاہتا ہے، رشتہ دار تے ہویا تو رشتے بابا احساس ہے۔ جیڑا برا اپنی بہن نال اس کو پیار کردا ہے نا بھائی یہ ساڈے کول زمین نہیں لئی تے جائیداد نہیں لئی، او دا پیار پھر وہ مرلیاں نال ہے، او دا پیار پھر وہ زمین نال ہے، اس پلاٹ نال ہے، اس جائیداد نال ہے۔ بہن نال پیار دا مطلب ہے اون تو ابے دا حصہ جڑا ملیا ہے انہوں دینا، پھر اصل جائز بالکل کوئی شے نہیں، یہ سارا خرچہ بندن کرنا چاہیے، مرد نو کرنا چاہیے، بیڈ لے دیو، فریج لے دیو، یہ سب غلط ہے،
یہ مرد کرے جتنی مرضی اس کو شاپنگ کرے. رسول اللہ نے اپنی بیٹی نے جہیز دیتا ہے. ایک دلیل بندے دیتے بھائی صاحب وہ پیسے مولا علی دیتے جڑا جہیز فاطمہ الزہرا نو حضور نے دیتا ہے نا آپ نوٹ فرما لو وہ پیسے مولا علی نے اپنی زرہ بیچ کے دیتے حضور نے نہیں دیتے. سمجھ آ گئی جناب؟ جڑا حصہ ہے جائیداد دا انہوں نے دے انہوں دیو. اور جس وقت نکاح کرو اس وقت گنو جتنا بنتا ہو انہوں نے پتر گل ہے. پھر دین دا حکم ہے اور یہ دیندار بندے نو عمل کرنا چاہیے. ورنہ ایش تے پترا کرنی ہے تے قبر اشر حساب ابے کھلو کے دینا ہے. پترا تے مزے لے لینا بہن کا حصہ بھی کھا گیا. جس ابے نہیں دیتا اس حساب اشر والے دیڑے کھلو کے دین دینا ہے بھائی میں تیرا حصہ بھی دے چھڑیا سی یہ گل ابا کر. اور جس نے کسی دا حق کھایا ہویا مال غصب کیتا ہویا اللہ تعالیٰ وہ دیاں نیکیاں ان دے بدلے دوجے بندے دے دے گا جی دا مال اس نے. اور اگر نیکیاں تھوڑیاں ہوئیاں جڑیاں کیوں ہونیاں نے تھوڑیاں پھر اللہ اس بندے دے گناہ چک کے دے پلڑے پا دے گا. وہ دے اتنے گناہ ادھے کر دو وہ جڑا اس مال کھاتا سی وہ دے بدلے پہلا نیکیاں دے اگر بد گئے تو پھر ادھو گناہ چک کے دے رکھ دو. کیوں؟ اس نے دا مال غصب کیتا سی. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل غلط طریقے نال ایک دوسرے دا مال مت کھاؤ. بندیاں نو یقین کرو کہ بندے کریزی ہو گئے پاگل ہو گئے دولت میں. کوئی حلال دی حرام دی تمیز نہیں رہے گی. کوئی اپنے تے بیگانے مال دی تمیز نہیں. جندہ لبے جتھو لبے جنہ لبے جویں بھی لبے ہضم کر جاؤ. تسی مرنا نہیں تسی اللہ دی بارگاہ وچ حاضر نہیں ہونا. کیسے مسلمان ہو کہ تمہیں اس گل تے یقین ہی نہیں کہ اساں ایک دن رب دی بارگاہ وچ بھی پیش ہونا ہے اور اپنے عملاں دا حساب دینا ہے. غلط طریقے نال مال مت کھاؤ. اور ایک جملہ نوٹ کرو پھر اپنے موضوع کی طرف آ جائیں. حضور نے ارشاد فرمایا مشکات کے اندر حدیث ہے عذاب قبر دے باب. حضور نے فرمایا جس وقت ان بندہ مرے گا تو دا سارا 2 نمبر مال وہ دے سینے دے اتنے رکھا ہے اور وہ دی شکل اس ویلے سونے چاندی یا روپیے دی نہیں ہوئے گی بلکہ وہ دی شکل اس وقت سیاہ رنگ دے ایک سپ دی ہوئے گی اور وہ دے سینے دے جدو بیٹھا ہوئے گا وہ بہت خطرناک اور محیب حیبت ناک سپ ہوئے گا. تو بندہ ڈرے گا تو وہ آکھے گا انا کنزکا و انا مالکا میں تیرا خزانہ ہوں اور میں تیرا مال ہوں جسے تو نے جمع کر رکھا تھا. اب میں قبر میں تیرے ساتھ رہوں گا. تو بھائی صاحب پھر قبر اچ کیویں رہو بہت مشکل ہے. بندے نو جڑا رب سونے پیٹ لایا ہے نا ساڈے نال ایک روٹی سویرے تے ایک روٹی شامی پا کے بند کر چھڈو ڈکنا تے بولدا ہی نہیں. یہ نہیں بولدا تے اسی جتھے 2 نمبری کرنے نا جی پیٹ پیچھے لگے ہیں کیوں بیچارے نے بدنام کر وہ تو 2 روٹیاں کھا کے چپ کر جاندا ہے. آکھو اپنی خواہشاں پیچھے لگے ہیں کیونکہ یہ تے ایک روٹی سویرے تے ایک شامی پا کے بند کر دو. یقین کرو یہ کیوں نہیں کردا یہ تے ضرورت ہی مالک نے بڑی تھوڑی جی رکھی. تو پیٹ نہیں ہے خواہشات نے جنہوں نے پیچھے انسان دوڑتا ہے. دولت حاصل کرنا دولت کمانا دولت دا جمع ہونا عیب نہیں ہے. مالدار ہونا دین وچ ممنوع نہیں ہے. اللہ دے نبی مالدار گزرے حضور دے صحابہ انتہائی مالدار گزرے بہت بڑے بڑے بزنس مین سن اپنے زمانے دے سب کو امیر لوگ سن. مال کمانا مال جمع ہونا برائی نہیں ہے نعمت ہے. اگر تمہیں ملتی ہے تو لے لو مگر رانگ وے اختیار نہ کرو. شارٹ کٹ نہ مارو. سیدھے راستے تے چل کے دولت حاصل کرو. وہ دولت بھی تمہیں سکون دے. وہ دولت بھی تواڈے واسطے جنت حاصل کرن دا ذریعہ بن جائے گا. بھئی اگر کوئی بندہ مسجد بناتا ہے حلال دیاں پیسے نال تو جنت لے گیا. سب کی گل اچھا یہ تجربات پہلے کر لیا جدو بیان شروع
جی توجہ ہے آپ ساتھیوں اور عزیزوں، مال مل جائے تو نعمت ہے، ماشاءاللہ ہو جائے. شریعت نو اعتراض بڑے مالدار ہونے تے نہیں، 2 نمبر ہونے تے اعتراض ہے. مسجد بناؤ، بلکہ دین دا حسن یہ ہے کہ تسی اپنے گھر والیاں تے خرچ کرو تو صدقے دا ثواب ملے گا. مثلا تسی سبزی 200 روپے دی گھر لے گئے کہ میرے بچے سبزی کھان اپنے پیسے، وہ پیسے دا صدقے تو بھی زیادہ ثواب پر ملے گا. وہ صدقے کی طرح تمہیں دا ثواب ملے گا، حالانکہ تسی اپنے گھر والے تے خرچ کیتے، اپنے اہل و عیال نو کپڑے لے کے دیو، انہاں نوں سہولتاں دیو تے تمہیں ثواب ملے گا. لیکن شرط ہے کہ تہاڈا پیسہ ٹھیک ہونا چاہیے. تو پیارے عزیزو، حضرت سیدہ خدیجہ جس وقت حضور نال نکاح فرمایا تو حضرت خدیجہ کو بہت مال سی. اللہ، انہوں نے اپنا سارا مال حضور دی خدمت پیش کر دیا، اور حضور غریبان ونڈتے سن، کھانا کھلاندے سن، مسکیناں، غریباں، بیوہ عورتاں. حضور تقسیم مال بہت بڑھتے سن. اللہ اکبر. اور دوسری بیوی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ، تو بعد جڑا حضور دی محبوبہ بیوی سن وہ حضرت عائشہ سے. میرے آقا کے آپ دا بھی مثال اس دن دے اندر ہے، اس عشر رمضان دے حضرت خدیجہ پاک، حضرت عائشہ پاک. اما جی عائشہ وہ خاتون نے جنہاں نو حضور واسطے اللہ نے پسند فرمایا ہے. اللہ نے حضور واسطے پسند فرمایا کہ سنیا آپ بیوی اللہ تواڈے واسطے پسند فرمائی. اور اما عائشہ وہ نے جنہاں دا نکاح بھی اللہ نے حضور نال پڑھایا ہے. اللہ اکبر. اور حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور دی وہ بیوی نے جنہاں نو تقریباً 4000 احادیث یاد سن، اور اپنے تقریباً 3800 دے قریب حدیث روایت فرمائی. اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا او خاتون نے جنہاں نال حضور مل کے ایک برتن وچوں کھانا کھاندے سن. اور آپ اگر کوئی محسوس کر سکتا ہوئے تو کرو کہ اما عائشہ جدو پانی پیندیاں سن نا برتن وچوں، تے حضور انہاں دے جھوٹے برتن وچوں پانی پیندے سن، اور اس جگہ تے ہونٹ رکھ کے پیندے سن جتھوں رکھ کے اما عائشہ نے پانی پیتا ہوندا سی. اما عائشہ فرماندیاں کہ حضور دا سر میری گود وچ سی تے میرے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق اندر داخل ہوئے، انہوں نے مسواک پکڑ رکھی. حضور نے مسواک وال تکیا، یا فرماندیاں میں سمجھ گئی کہ حضور مسواک کرنا چاہتے ہیں. یہ مطلب ہے بیوی تے مرد دا رشتہ ہے کہ مرد تکے، تے عورت ہوئے جڑی اپنے مرد دا مطلب سمجھے کہ یہ اس طرح تکن دا مطلب کی. حضور نے فقط مسواک وال تکیا تو آپ فرماتے ہیں میں سمجھ گئی کہ حضور مسواک کرنا چاہتے ہیں. تو میں مسواک اپنے بھائی کو طلب کی تھی اور اپنے منہ وچ چبایا اور چبا کے نرم کر کے تے حضور کی خدمت پیش کی تھی. تے حضور نے وہ مسواک فرمائی. کیا انتہا درجے کی محبت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دن اماں جی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں سنیا ہے کیسر و کسرا دے محلات بڑے بڑے نے. حضور فرمایا عائشہ وڈے ہون گے پر تیرے حجرے دی شان ہے وے تھے اللہ دا قرآن نازل ہوتا ہے. حضور فرماتے ہیں میں عائشہ دے بستر تے ہوا تے میرے تے قرآن نازل ہوتا ہے. حضور حضرت عائشہ دے بستر تے ہوندے سن تو قرآن حضرت عائشہ دے بستر تے نازل ہو جاتا. کیا حضور سرکار دی اور اماں جی دی محبت اور پیار سی. میرے نبی پاک فرماتے ہیں یا اللہ میں اپنی ساریاں بیویاں دے درمیان انصاف کرنا. کوئی بھاگاں والا بندہ ہے جڑا اس لطافت نو محسوس کرے. فرماتے ہیں یا رسول اللہ فرماتے ہیں یا اللہ میں اپنی بیویاں دے درمیان انصاف کرنا مساوات کرنا مگر میرا دل عائشہ دی طرف زیادہ میلان رکھدا ہے معاف کر دے. حالانکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضور تے بیویاں نال مساوات کرنا واجب نہیں سی. حضور مساوات کرنے واجب نہیں سی حضور تے، مگر حضور اپنی کریمی دی وجہ تو مساوات فرما دے سن.
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی تمام ازواج مطہرات ہی پاک اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت حضور دی بیوی سن ساڈی ماں نے ماشاءاللہ انہاں دا قد لمبا سی اور فربا اندام سن، جسم بھاری سی۔ حضور حج فرمایا تو ساریاں بیویاں نال لے، حضرت سودہ بنت زمہ تو جس وقت عرفات آپ نے حضور نے قیام فرمایا اور وقوف عرفات کے بعد حضور نکلے تو پھر مزدلفہ ٹھہرنا سی، تو حضرت سودہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دو تو میں قیام تو پہلے ٹر پاؤں، کیونکہ اگر میں خالی ہوگی چلتی گئی تو سرکار میرے کو پہنچیا نہیں جانا، اگر آپ اجازت دو تو میں چلی جاؤں۔ حضور نے فرمایا چلے جاؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ حضور دے نال سن، تو جس وقت مقام تنعیم تے تشریف لائے تو آپ منسز آ گئے جو ایام حیض ہوندے خواتین دے، تو آپ رو پئی۔ حضور نے فرمایا عائشہ کیوں رو رہے؟ یا رسول اللہ میں عمرہ نہیں کر سکتا۔ فرمایا ٹھہر جاؤ، جدو آپ مکے جائے تو فرمایا احرام کھول دو، جدو احرام ایسی نیت ختم کر دو، جدو آپ تشریف لائے تو آپ دوبارہ پاک ہوئیاں، غسل فرمایا تو حضور نے فرمایا عائشہ مقام تنعیم تے جاؤ، اتھ جا کے دوبارہ عمرہ کر دو۔ تو آج ساری امت مسجد عائشہ تو عمرہ احرام بن کے عمرہ کر رہی ہے، یہ سانوں فائدہ ہویا ہے اما عائشہ دی وجہ۔ نبی پاک سرکار دے نال سفر وچ اما عائشہ موجود سن، وہ ایک جگہ تے لیٹ ہو گئی اما عائشہ دی اللہ، حضور نے سر رکھیا تھی اما عائشہ پاک دی گود اور حضور سو رہے سن اور لیٹ ہو رہے، صحابی مشغول سن امور وچ، حضور نے حکم فرمایا تو حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت اما عائشہ کی پہلو دے اندر والد سن چھڑی چبوئی کہ تیری وجہ تو لیٹ ہو رہے، لوگاں نماز پڑھنی، مگر آپ نے جنبش نہیں فرمائی کہ حضور آرام فرما رہے ہیں۔ تو جس وقت حضور بیدار ہوئے تو معاملہ دیکھیا تو فرمایا اللہ فرماتا ہے فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، آج تو اللہ امت نو آسانی دے دیتی ہے، پانی نہ ملے تو تیمم کر کے پڑھ لو، ایڈے پریشان نہ ہو، یہ بھی برکت اما عائشہ دی وجہ سے ساتھ۔ حضور دے گھر والے میں حیران ہونا، کبھی کبھی توڑنا شیئر بھی کرتا رہنا، میں حیران ہونا کہ عمران خان دی بیوی ہے وہ رابعہ مصری عام عورت ہی، یا نواز شریف کی صاحبزادی نہیں تو وہ کوئی اولیاء اللہ بھی چنے عام عورت ہی، لیکن انہاں نال کوئی گل کرے نا تو شہباز شریف یا نواز شریف صاحب دے ورکر پسند نہیں کرتے کہ انہاں دے بارے کوئی گل کرے، کر دیں نہیں نہ کرتے۔ عمران خان دے فالوور پسند کرتے ہیں کہ انہاں دی بیوی دے بارے کوئی گل کرے۔ ایک ایسا کلمہ پڑھن والا ہے، کلمہ بھی نبی دا پڑھتا ہے بلکہ دوجیاں نالوں وڈا پڑھتا ہے، تے حضور دی بیوی دے بارے بے ادبی دے الفاظ بھی بول لے۔ میں حیران ہونا یہ کیسے کلمہ گو نے جنہ نبی دا کلمہ پڑھیا ہے تے پھر حضور دیاں بیویاں تے تنقید بھی کر دے گئے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی۔ اے بھائی تواڈے نالوں تے عمران دے فالوور چنگے نے، وہ مندے نے کہ رابعہ بصری نہیں پر ساڈے لیڈر دی بیوی، میں کیا اسی تے انہاں نوں مننے ہاں جنہاں دی عظمت تے رب دا قرآن نازل ہویا۔ حضور دی ازواج مطہرات حضور دی خدمت وچ حاضر ہوئی، یا رسول اللہ ساڈے خرچے چ اضافہ کرو، کئی کئی مہینے تے حضور دے گھر آ کے نہیں سی بڑی، مہینے گزر جاندے سن اور چولہے چاک نہیں سی بڑی، صرف کھجوراں اور پانی، جڑی کھجور ہوندی ہے اجوا، اے اور پانی حضور تناول فرما دے سن۔ اللہ اکبر۔ حضرت صاحب تو بیویاں دا حق ہوندا ہے آکھنا اپنے مرد، حضور خامن بھی سن، انہاں وچ کیتی سرکار ساڈا خرچ بداؤ، سبحان اللہ۔ ساڈی گھر وچ گل ہوے نا بڑا سی آنے اچھا بھائی کوئی بینک بیلنس وینے آ، جٹ آندے نے دودھی تو پوچھاں دے، یاڑتی تو پوچھاں دے، کوئی چار آنے این تے تو دینے آ۔ حضور دے گھر گل ہوئی تو فرمایا میں اللہ سونے نال مشورہ کراں گا، جی میں میرے رب دا حکم ہویا میں اونج کراں۔ تے حضور نے جدو یہ گل کی تھی تو اللہ نے 21 شپارے دیاں 2 آیتاں نازل فرمائیاں آخری کہ سنیا دوجے ساری کائنات دے فیصلے رب کردا ہے، احکم الحاکمین جو ساری کائنات دے فیصلے کرنا، پر تیریاں بیویاں نے میں فیصلہ نہیں،
اختیار دینا سونے پسند کر لین انہوں نے جڑا چاہیے ہوئے وہ پاسا ہو جائے عزیزان من میرے اللہ فرمایا یا ایوہ النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاة الدنیا وزینتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما اللہ فرماتا ہے سنیا اپنیاں بیویاں نو آکھو یہ دنیا دا مال چاہیے فتعالینا آ جاؤ امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا مال دیاں گے تے سونا دیاں گے بندے آکھن گے مال دے کے گلیا نال نہیں رکھنا پھر مال دیاں گے یہ مطلب ہے کہ اس آیت اندر یہ بھی ہے کہ کدی تو آنا اس فرد نال وکھریا ہونا پوے نا جی نال تسی اتنا وقت کٹھا گزاریا ہوئے تھوڑا دوست ہوئے تھوڑی بیوی ہوئے تھوڑی کوئی بھی رشتہ ہوئے تے جی تھوڑا بزنس پارٹنر نہیں کیوں نہ ہوئے تے جدے نال اینا وقت کٹھا گزریا ہوئے نا قرآن آتا ہے امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا یہ تو ایک مطلب ہے بھی وکھریاں بھی سونیا ہونا چاہیے سیانے بندے وکھریاں بھی ہون تے کچجے نہیں ہوندے کسے چاج نال وکھریاں تے کچجے وکھریاں بھی ہون تے دوڑی تو ماں چھٹ دے جائے یقین میں نے ان پنجابی دے لفظ سمجھ چاہے ایک دوسرے دیاں او برائیاں کرن گے جڑیاں انہاں تصور بھی نہیں اور بندہ سوچی پیدا ہے کہ ایہو جے گندے بندے نال اتنا چر لگایا کیویں دا مطلب ہے بندے مبالغہ آرائی کر دیں تعریف بھی اور تنقید بھی جدو وکھریاں بھی ہو وہ تو سونا ہونا چاہیے اللہ فرمایا سونیا وکھرا کرانا لیکن فیصلہ کر لو اے نبی دی بیویو فیصلہ کر لو یا مال ملے گا یا آمنہ دا لال ملے گا ایک شاید یہاں نبی نال رہنا ہے تے مال دا کھاڑا چھڑ دیو تے جے مال دا کھاڑا لینا جتنا چاہیے لے لو پھر میرے نبی تو دور ہو جائے فرمایا لو تسی اصلاح کر لو اللہ تعالیٰ تو اڈے تے سوٹ چھڑ انہوں سدے نے مفسرین اپنی جو علماء دی لینگویج آیات تخییر کہ اللہ اختیار دیتا حضور دیاں بیویاں کہ تسی آپ فیصلہ کرو کدے جانا ہے ساریاں بیویاں سن لیا ساریاں تو پہنا اما عائشہ نے کی تھی سرکار میں فیصلہ کر لیا لیکن میں دسنا کانوے چھے کیوں سرکار میں ویکھنا چاہنی ہے کہ دوجیاں کی آندیاں اللہ اکبر یہ پھر پاویں نبی پاک دے گھر سن عورت ہی ہوندی ہیں نا وہ تھوڑا جا پھر ہوندی ہے کہ میں انجا کہتے دوجیاں بیویاں کی آندیاں تو حضور نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے تو عرض کر دیا نے سرکار میں تے مال نو چھڈیا انج کہہ لو بھی فرمایا سونیا سارے جان دا مال تواڈے نال گزرے ہوئے ایک لمحے دی رفاقت تو قربان معزز حضرات میرے نبی پاک سرکار دیاں ساریاں بیویاں لگیتا ہے یا رسول اللہ مال نہیں چاہیدہ آمنہ دا لال چاہیدہ ہے اے سبق داش میریاں بیٹیاں مل جائے جڑیاں اپنے اپنے مردان دا رونا رودیاں بھی تیرے گھر آئے ہیں تے سکھ نہیں ویکھیا مرداں اتے اوکھے سوکھے ماڑے چنگے ویلے پتر آندے راندے نے تے شریک حیات ہوندی ہے جڑی ہر حال جو دے نال رہے ماڑے وقت ہون تے تاں وی نال رہے چنگے ہون تے تاں وی اپنے مرد دے نال رہے
کچھ عورتاں بڑیاں نا شکریاں ہوئی مرد ساری زندگی ایتھے رکھی رکھے تے کدیں 20 سالاں بعد شدے کو ایک غلطی مڑ ہو ہی جاندی کہ آخر بندہ تے وہ فرماندیاں نے کہ میں جدوں دے تیرے گھر آئی ہاں میں سکھ ویکھی سارا ڈیلیٹ کر چھڑیاں جو پیچھا اس بندے بیچارے کیتا ہوتا وہ سارا ایک کے پیر تے ختم کر دیا بالکل غلط ایسا نہ کرو نہ شکرا پن نہ کرو عورت ہوئے جیڑی اپنے مرد دی شکر گزار ہوئے تے مشکل گھڑی اچ بھی اودے نال کھڑی رکھے یاد رکھو بندے اندر نا بندے دی کانڈ پیچھے برا ہون تے بندے دی کانڈ پیچھے مرد ہون جس مرد دی کانڈ پیچھے او دی بیوی ہوئے وہ مرد دی کانڈ بھی نہیں لگتی یہ بہت پیارا رشتہ ہے وہ گھر سنبھالی رکھے تو مرد نو فکر ہی نہ ہو مرد بڑو لے جدانے پا کے جائے تو انہوں پتا ہوئے آنے آنے دے وے چھڑنے تو مر گیا تو دانے کمائے تو دانے بچائے اور مثال دیتی ہے نا یار اگو تے تسی سارا آپ سمجھ دی تو سمجھ آئیے اور بندہ دانے کما کے بڑو لے چ رکھے تھے آپ مڑ لین جائے وہ پچھلے وے چھڑے تو بندہ مر گیا کہ عورت بھائی جی چنگی ہوئے نا گھر بنا چھڑے میں تجربہ کی عورت نیک ہوئے سالے ہوئے اچھی ہوئے سیانی ہوئے تے گھر بندا ہے تاں میں نہ بیا نریاں فیشن والیاں نہ ویکھیا کرو او بھی ویکھیا کرو جنہ کچھ ٹاکی عقل دی بھی ہوئے نریاں تسی میک اپ ویکھ کے بیویاں لے آندے ہو انہاں نے سرخی تو منے آوندا ہی کچھ نہیں بیوی ہو جڑی مرد دی رفاقت نو سمجھے اور مرد دے اشارے نو سمجھے اور مرد دے گھر نو اپنا گھر بنائے اور گھر گزارا کرے یہ سانو حضور سرکار دے گھروں ملیا ہے مہینیاں دے حساب نال دیا کی نہیں چلے چ بڑی حضور نے فرمایا ٹھیک جانا جی آ جاؤ فیصلہ کر لو انہیں کہ سونے نا اتنے رواں گے عورتوں حضور دیاں بیویاں کو سیکھنا چاہیے کہ مشکل وقت بھی عورت نو اپنے خامن دا ساتھ دینا چاہیے اگر کسی عید دے مرد نوے کپڑے نہیں لیا سکتا تو راتی رونا نہیں چاہیے انہیں آخنا چاہیے تو انہوں جس طرح اچھا لگتا ہے میں تو نال مردوں کی ادھی زندگی سکھ نال گزرتی ہے جی عورت صحیح ہوئے تے اس واسطے عورت عقل مند اور دیندار نال نکاح کرنا یہ بندے دے سکھ تے سکون دا باعث پیارے دوستو موسم خراب ہے وقت تھوڑا ہو گیا ہے باقی گلاں مڑ کریں گے اللہ تمہیں برکت دے اے تقریر چاہیے بیبیاں نے سنانی ہوں تمہیں سنائیے جی کوئی عادت